بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ خلق عظیم کی آخری قسط میں باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم نے سابقہ اقساط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو جانا، تو اس ویڈیو میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغزشوں کو معاف فرمانے والے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس کی خدمت کی ہے، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو آپ نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ۔ ناظرین، 70 کا مطلب عربی میں کاؤنٹلیس یا لا تعداد کو کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس اکثر دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر ہو۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا، یہ کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ میں تکلف اور تسنہ کا سایہ تک نہیں تھا۔ نماز، خوراک، رہائش میں ہمیشہ سادگی سے کام لیتے ہیں۔ عمارت اور فضولیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنوایا جس کا گنبد بلند تھا۔ آپ نے دیکھا تو پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور وہ شخص جب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر سلام کیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہوگی، جا کر گنبد کو زمین کے برابر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرمایا، ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے اگر ہم جانیں تو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کوئی گدا منگوا کر حاضر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دنیا سے کیا غرض، مجھے دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس سوار کا جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے سادہ زندگی کو ہی بلند خیالی کے لیے لازمی قرار دیا۔ دنیا کے تمام مفکرین اخلاق نے آج تک جتنے بھی اخلاق کے اصول بنائے ہیں، آپ کی زندگی ان اصولوں کا مظہر ہے۔ آج کے زر پرست اور ہوس پرست معاشرے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پیغمبروں کا امام ہو، اللہ کا محبوب ہو، قبیلے کا سردار ہو، جس کا نام لوگوں کے ایمان کا حصہ ہو، جس کا علم دلوں پر جاری ہو، جس کے اشاروں پر لوگ اپنی جان نثار کرنے کو سعادت سمجھتے ہوں، اس انسان کے جسم اقدس پر کوئی پیوند دار لباس ہو اور پیوند بھی اپنے دستے مبارک سے لگائے گئے ہوں، جس کو دولت معراج عطا ہو رہی ہے، عروج کی انتہا ہو رہی ہے، اس کی زندگی اتنی سادہ ہو کہ اگر حضرت عمر دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ کیسر و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اس حال میں زندگی بسر کریں، اور پھر حضور سادگی اور یقین سے یہ ارشاد فرما دیں کہ اے عمر، تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت۔ حضور اقدس نے اخلاق انسانی کو تکمیل کے اس درجے تک پہنچا دیا کہ یہ اخلاق آسمانی ہو کر رہ گیا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو بھی اخلاق پسند فرمایا وہ دراصل اخلاق محمدی ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہے۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور پرنور میں نہ ہو۔ آپ ایفائے عہد میں اتنے بلند تھے کہ آپ 3 دن تک ایک جگہ کھڑے رہے۔ ایک انصاری نے آپ سے ٹھہرنے کا وعدہ لیا اور وہ خود بھول گیا۔ 3 دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے یاد آیا، لیکن آپ نے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا کیا کہا جائے۔ آپ نے اللہ سے اسوہ حسنہ کی سند لی۔ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اخلاق مانا۔ آپ پر نبوت کی تکمیل ہوئی، انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی۔ آپ کی ذات کے بارے میں بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔
ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اخلاق ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو پھولوں جیسا اور بہار جیسا بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ اخلاق ہیں اور یہ وہ اطوار ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بہت سادہ، آسان اور پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آج کی مادہ پرستیت میں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ ہم یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے روز کہیں شرمندگی نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہے تو ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی انفارمیٹو اور اسلامک سیریز اور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان باسط زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد